अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाक़े भली कार चऊं था। नाज़रीन, मुल्क जी मजमूई सूरत हाल इक़्तिदारी पार्टियुनि जे हलंदड़ मार्चिस ते जो प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु मूंखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कियो आहे मुल्क जे परॾेही वज़ीर ऐं सिंध अंदरि जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हुकूक मार्च करे पई, ज़ैदी साहब सां गॾु उनजी अॻवाणी कंदड़ अॻवान आहिनि। मूंसां गॾु शाह महमूद कुरैशी साहब फ़ोन लाइन ते मौजूद आहिनि। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले क्योंकि आप मार्च में हैं, मार्च मंजिल की जानिब रवां दवा है, कैसा जा रहा है आपका मार्च? मैं कहता हूँ हैरान कुन है। अल्लाह के फजलो करम से लोग देख रहे हैं, सिंध के अवाम देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहा है। एक तरफ तहरीक इंसाफ का हकूक मार्च है और दूसरी तरफ बिलावल का सरकारी मार्च है, जिसमें सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। फायर ब्रिगेड पर, एम्बुलेंसेस पर, पुलिस की वैनों पर पीपल्स पार्टी के झंडे लहराए जा रहे हैं और सरकारी फंड से पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस शहर से गुजरते हैं दुकानें बंद करवा दी जाती हैं। आवामी मार्च में दुकानें बंद करवाने का क्या मंतक है? अभी कंडियारी में पीपल्स पार्टी के चंद ना समझ कारकुनों ने झंडों से हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की, सड़क ब्लॉक की और एक तसादुम चाहते थे। हम पुरअमन रहे क्योंकि हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए, अपना पैगाम लेकर आए हैं, पैगाम देने आए हैं, लोगों को जगाने आए हैं। बाहर नौ वो मुंतशिर हो गए और उनको समझाया और यहाँ जो उनके कुछ बड़े थे उन्होंने भी फोन करके माजरत की कि हम बच्चे थे, ने बेवकूफ़ी की है। मैं बिलावल से ये कहना चाहूँगा, बिलावल देखिए, आप एक सियासी खानदान से आपका ताल्लुक है। इस किस्म की हरकतें आपके कारकुन करेंगे ना, ये मुनासिब नहीं है, ये जमहूरी रवैया नहीं है। ये जमहूरी आप आमरीत की बात करते हैं, आमराना हुकूमतों की बात करते हैं, ये आमराना रविश का एक मुजाहरा है जो अभी मैंने देखा है, ये मुनासिब नहीं है। लाड़काना में हमने जलसा करने की कोशिश की, इन्होंने गटर का पानी जलसा में छोड़ दिया। हमें पंप आउट करवाना पड़ा, इंतजामिया को समझाना पड़ा कि क्यों ऐसा करते हो, जलसा हमें करने दो, करना तो हमने है, पुरअमन तरीके से करने दो। खैर उनको बात समझ आ गई, हो गया और पुरअमन तरीके से हो गया। आज सांगड़ में इनके हवास बाख्ता हो रहे हैं, सड़कों पे चौकों पे जो लोगों को देख रहे हैं, परेशान हो रही है पीपल्स पार्टी। देखिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि नाजिया बीबी के सिंध की आवाम पीपल्स पार्टी के 15 साला मुसलसल इक़्तिदार से थक चुकी है। इनके MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स के रवैये से लोग तंग हैं, आम सिंधी तंग है, वडेरों की सोच से, वडेरों की सियासत से तंग है। नौजवान तबका खड़ा हो रहा है और सिंध तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, शाह साहब, जैसे आपने कहा कि बड़ी मुश्किलात हमें पेश आईं और लेकिन अब वो शायद समझ चुके हैं, आपको यकीन दहानियाँ भी आपने फरमाया कि आपको करवाई गई हैं, लेकिन अभी तो मंजिल दूर है, अभी कुछ दिन हैं आपके पास। इनके 27 जैसे अजला का आप दौरा करने निकले हैं, तो आगे के हवाले से आप क्या अज़ूम करते हैं फिर, और कुछ इस हवाले से भी ज़रूर फरमाइएगा। जी, मेरा पैगाम आपके ज़रिए है, तहरीक इंसाफ के कारकुन जहाँ भी हैं और मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, हमने पुरअमन रहना है। तशद्दुद की सियासत हमारी सियासत नहीं है, तब्दीली की सियासत हमारी सियासत है। लेकिन शाह साहब, कुछ इन खदशात का पहले से ही जिक्र किया गया था, क्योंकि एक ही वक्त पर दोनों इक़्तिदारी जमातें हम देखने की एहतजाज करी हैं। नाजिया, मैं आपको अर्ज करूं, खैरपुर में जब इंतजामिया ने कल मुझसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि आपका और बिलावल का एक ही रूट बन रहा है और उन्होंने भी वहीं से गुजरना है, आपने भी वहीं से गुजरना है, तो हमने क्या किया, हमने रास्ता निकाला। मैंने कहा हमने मार्च तो करना है। हमने टंडो बस्ती खान में अपना नुक्ता नज़र पेश किया, हमने हिंगोरजो में अपना नुक्ता नज़र पेश किया और फिर हमने जाना था नवाबशाह की तरफ। तो मैंने कहा ठीक है, आप बिलावल, क्योंकि वो तो मालिक है, सिंध के हाकिम हैं, उनको आप मेन सड़क हाईवे दे दें, हमें किसी और रास्ते से हमें बता दें, हम उस रास्ते से चले जाते हैं, क्योंकि हमने लड़ना नहीं है। तो उन्होंने हमारा रूट चेंज कर दिया। हमने फसाद नहीं होने दिया, हमने कारकुनों को आमने सामने नहीं आने दिया। आज उनके कारकुन सामने आए हैं, फिर भी हमने अपने कारकुनों को कहा कि आपने पुरअमन रहना है और पुरअमन तौर पे वो मुंतशिर हो गए। ये छोटी हरकतें हैं, ऐसी हरकतों से कुछ हासिल नहीं होता।
ٹھیک شاہ صاحب، آپ کے مخالفین خاص کر کے پیپلز پارٹی والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مارچ، ان کی 2 دن کی محنت کے نتائج پلس اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کے مارچ کے اثرات کب ظاہر ہونا شروع ہوں گے؟ میرے اثرات تو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ کاش آپ کا کیمرہ ہوتا اور کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی. چوکوں پہ، سڑکوں پہ جو لوگ ہیں بڑے واضح اثرات دکھائی دے رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا سانگڑ کا، ذرا آپ فوٹیج منگوا لیں. پریس کلب کے سامنے ہمارا اجتماع تھا. آپ کو یقیناً آپ کا نمائندہ سانگڑ پریس کلب کا موجود ہوگا. ان سے آپ پوچھ لیجئے گا کیفیت کیا تھی، آپ ان سے رائے لے لیجئے گا تو آپ کو بتا دیں گے. شاہ صاحب یہ والے اثرات تو ہم نے بالکل کور کیے ہیں اور دکھائے بھی ہیں. نتیجہ دیکھیے، سن لیجئے ان کا نتیجہ ظاہر کیسے آ گیا. ان کا نتیجہ اس لیے نکل آیا کہ جو وہ اعتماد کی تحریک کا وہ جو اپنی جیب میں کاغذ لے کے جا رہے تھے، اس کی ہوا کل چودھری صاحبان نے نکال دی. انہوں نے کہا کہ ہم بالکل، زرداری صاحب آئے تھے تیمارداری کے لیے، ہم نے چائے پلائی، رخصت کیا اور ہم کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ. تو ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ اس کی ہوا سندھ ہی میں نکل گئی ہے. یقین جانے جو ان کا خیال تھا نا کہ یہاں سے جم میں غفیر ہوگا، 30-30 ہزار روپیہ فی کارکن کو لے کے ایک آرکسٹریٹڈ جسے کہتے ہیں نا، ایک کراؤڈ جو ہے اور وہ ایک رینٹ کراؤڈ لے کے وہ جانا چاہ رہے ہیں. اس کی ہوا سندھ میں، اگر سندھ میں یہ ان کو اور ہمیں جو پذیرائی مل رہی ہے ہم پلہ ہو کے، تو اگر سندھ میں یہ کیفیت ہے تو پنجاب میں تو ان کی پاپولیرٹی 5% ہے. ٹھیک عدم اعتماد پر آپ نے ذکر کیا کہ ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، سر اس پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے شاہ صاحب تھوڑا سا مارچ پہ ہمیں پھر سے تھوڑا سا بریف مزید کیجیے گا. آپ نے کہا کہ ان کے اثرات یہ ہیں، لوگ بڑا ساتھ دے رہے ہیں، بھرپور نظر آ رہا ہے یہاں پر لوگوں کا مجمع. لیکن یہ ساتھ کیسے ٹرانسلیٹ ہوگا آپ کے ووٹ میں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہر بار. انشاءاللہ یہ دیکھیے کیا ہوا تھا 2013 سے پہلے جب عمران خان نکلے تھے خیبر پختونخوا میں، کوئی نامور شخصیت، بڑے بڑے نام ان کے ساتھ نہیں تھے. وہ نکلے، لوگوں میں گئے اور 13 میں عوام نے ان کا ساتھ دیا. پنجاب میں وہ 18 میں نکلے اور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. آج جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں سندھ میں، ابھی بھی بڑے بڑے نام ہمارے پاس نہیں ہیں. جو پرانے سیاسی گھرانے ہیں وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام کی سوچ بدل رہی ہے، نوجوان کی سوچ بدل رہی ہے، پستور کی سوچ بدل رہی ہے. وہ تنگ ہیں، وہ لوٹ مار سے، کرپشن سے، ناقص حکمرانی سے تنگ ہے اور وہ تبدیلی چاہتے ہیں. تو میں بہت اس مارچ کے بعد بہت پر امیدوں کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ میں پوری مفصل رپورٹ. سر آپ کیا آفر کر رہے ہیں سندھ کے عوام کو؟ کیونکہ آپ کے بہت سارے رہنما یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم نے بڑی دیر کر دی ہے اور یہ والا مارچ بھی اب اس وقت ہے جب الیکشن سر پر ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ بڑی دیر ہو گئی سندھ کے حقوق کو، سندھ کے عوام کے حقوق کو یاد کرتے ہوئے؟ ایک جملہ ہے، دیر آیت درست آیت. اگر ہم نے دیر بھی کر دی ہے اور درست فیصلہ کر دیا ہے تو ابھی بھی وقت بہت پڑا ہے. انشاءاللہ ابھی بھی وقت ہے. ہم لوگوں کے پاس نکلیں گے. 6 تاریخ کو ہمارا پہلی کڑی مکمل ہوگی. اس کے بعد ہم مشاورت کے بعد اگلے فیز کا اعلان کریں گے اور انشاءاللہ یہ قافلہ سندھ میں رواں دواں رہے گا. سندھ کی زمین مجھے سیاسی طور پر ہموار دکھائی دے رہی ہے. میری 36 سال کی سیاست ہے. میری آنکھ دیکھ رہی ہے تبدیلی کی چمک لوگوں کی آنکھ میں. ٹھیک، تو یوں کہیں کہ فوری ریزلٹس نہیں آئیں گے مارچ کے، کیونکہ پیپلز پارٹی والے فوری آ گئے. ان کی ہوا نکل گئی. ان کا لانگ مارچ دم توڑ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب بھی بڑی پوزیشن ہماری ٹائٹ ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اگر چودھری برادران ساتھ نہیں بھی دیتے تو وہ دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر ایسے بہت سے گھر کے بھیدی موجود ہیں. تو پھر ان کو کہیں بسم اللہ کریں، عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں. ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ دیر کا ایک ہی ہے. ٹھیک، تو لیکن شاہ صاحب اب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ساری تام جھام، یہ ملاقاتیں، یہ رابطے، یہ ان کے پیچھے کچھ تو مطلب ہوگا، کچھ تو کانفیڈنس ہوگا. کچھ نہیں ہے. یہ اپنے بچاؤ کی، اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ بقا کی لڑائی لڑ رہے ہیں. انہیں اپنا دیا گل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اپنی ساکھ بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ٹھیک، تو اس وقت لیکن آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ چودھری برادران کے پاس وزیر اعظم صاحب خود گئے، اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ ہوا. بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور اتحادیوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوں گی. وہ کب تک اپنے ساتھ کی بات کر رہے ہیں؟ یقین دہانی تو آ گئی. پہلی بات تو یہ ہے جو پی ٹی آئی کا منتخب ایم این اے ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے
وہ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے, وہ بلے کے نشان پر منتخب ہوا ہے. عمران خان کے مینڈیٹ کی نظر ہے وہ, اس کی وجہ سے آج اسمبلی میں بیٹھا ہے. وہ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا, اگر کرے گا تو حلقے کے عوام اس سے آنکھ چرا لیں گے اور اس کا احتساب کریں گے, ایسا ہوگا نہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے اتحادی اپنی جگہ پر قائم کھڑے ہیں, انہوں نے بہت کوشش کی ہے. یہ کیا کریں گے, یہ جوڑ توڑ کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں. جیسے سینٹ میں انہوں نے یوسر رضا کو خریداری سے انہوں نے سینیٹر بنایا. اب کتنے سب لوگ بکنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہوتے ہیں اکا دکا ہوتے ہیں, لیکن اکثریت باضمیر لوگ ہیں اور وہ بالکل اپنی بولی نہیں لگوائیں گے اور ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. ٹھیک, آپ نے کہا کہ اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یہ کب تک ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ ایسی بھی کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے آپ کو کہ 2023 تک یہ بالکل ساتھ رہیں گے حکومت کے؟ یہ انشاءاللہ 23 تک ساتھ رہیں گے اور 23 میں نئی حکومت بنانے میں اور 2/3 اکثریت دینے میں ساتھ دیں گے. ٹھیک, لیکن شاہ صاحب اپوزیشن یہ سارا کریڈٹ اپنے اوپر لے رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پریشر کے بعد یہ ایسا ہوا کہ ریلیف بھی ملا عوام کو, اور پھر وہ حلیف جو حکومت کو یاد ہی نہیں تھے, نہ ناراض ارکان نہ اتحادی, وہ بھی یاد آ گئے آج حکومت کو. چلو اگر وہ کریڈٹ لینا چاہتی ہے ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے تو ان کو کریڈٹ دینے کی کوشش کی, میں نے بلاول کو خط لکھا, میں نے کہا بھائی تم کریڈٹ لے لو, ہم تو جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں, ہمارے منشور کا حصہ ہے, تم اکثر لوگوں کو یہ وعدہ کرتے رہے ہو, تو آؤ مل کے آئینی ترمیم کر دیتے ہیں, بل پاس کر دیتے ہیں, تم کریڈٹ لے لو. وہ کریڈٹ لینے سے کترا رہے ہیں, ہم تو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں, وہ لینا نہیں چاہتے. ٹھیک, لیکن ضرور آپ کو حفیظ شیخ صاحب والا معاملہ بھی, وہ والا ٹائم بھی آپ کو ضرور یاد ہوگا, اور جب خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے تو ہمارے یہاں بہت کچھ ہوتا ہے شاہ صاحب. تو اس حوالے سے اگر کوئی ورسٹ سینیریو پر بات کر لیتے ہیں, اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا پھر اسمبلیاں تحلیل ہوں گی؟ بالکل اسمبلیاں ہم مقابلہ کریں گے, بالکل مقابلہ کریں گے اور جمہوری انداز میں مقابلہ کریں گے. ٹھیک شاہ صاحب, اب یہ بھی آپ کے حوالے سے, کیونکہ آپ ایز فارن منسٹر آپ کی بڑی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں, ایک ایسا وقت جب عالمی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کی نظریں رشین اور یوکرین اس تکرار پر ہیں, اس وقت بڑی شدت سے کمی محسوس کی جا رہی ہے ہمارے فارن منسٹر کی. کیا آپ کو زیادہ ضروری لگا, کیوں آپ کو یہ ایسا لگا کہ آپ کا اس وقت آپ کی فزیکل پریزنس سندھ کے اس حقوق مارچ میں زیادہ ضروری تھی بنسبت وہاں ہونے کی؟ ناجیہ سن لیجئے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی فارن منسٹر کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں, میری فارن منسٹر سے گفتگو بھی ہو رہی ہے, میں اسٹیٹمنٹس بھی دے رہا ہوں, میں وزیر اعظم سے بھی ان ٹچ ہوں, میں دفتر خارجہ سے بھی ان ٹچ ہوں, میں جنیوا سے بھی ان ٹچ ہوں, میں نیو یارک سے بھی ان ٹچ ہوں. ٹھیک, نمبر 1, میں اگر سوال کروں, آج ساری سندھ حکومت بلاول کے ٹرک پہ چڑھی ہوئی ہے, بس ہمارے بشمول وزیر اعلیٰ کے, تو سندھ کی رکھوالی کون کر رہا ہے؟ یہ تو سارے ٹرک پہ سوار ہیں. جی بتائیے سندھ کا محافظ کون ہے؟ کراچی میں ڈاکے پڑ رہے ہیں, جی گن پوائنٹس پہ, نواب شاہ میں 3 دن لاشیں پڑی رہتی ہیں سڑکوں پہ. کل آپ نے دیکھا کہ خیرپور میں 9 قتل ہو گئے. لیکن اگر کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو پھر یہ تو جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے شاہ صاحب. میں نے کہا شاہ صاحب یہ تو جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کہیں اور جگہ سے ذمہ داری پوری نہیں ہوئی دے رہا, یہاں سے میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. آج نئی ٹیکنالوجی کے زمانے میں آپ کو بہت سے ذرائع ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے, ویڈیو کانفرنس ہے, فیس ٹائم ہے, انٹرنیٹ سہولت ہے, واٹس ایپ ہے, سب چیزیں دستیاب ہیں جس سے آپ کو کاغذ بھی مل جاتے ہیں, جس سے آپ کی رسائی بھی ہو جاتی ہے. آپ 1950 کی بات نہ کیجیے, ہم 2022 میں ہیں. ٹھیک, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک وہ معاملات چل رہے ہیں اور آپ اپنی دونوں جو آپ کے پاس اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ آپ بھرپور طریقے سے نبھا رہے ہیں, آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ نبھا رہا ہوں, نبھاتا رہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک, کیا کہیں گے پھر آپ اپنے اس سندھ مارچ کے حوالے سے؟ آپ نے کہا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کر لیں, یہ شوق پورے کر لیں, کچھ دنوں کے شوق ہیں, پھر سے آپ لوگ بیٹھ جائیں گے. اس کا زیادہ فوکس سندھ کے عوام سے نہیں بلکہ کاؤنٹر کرنا ہے پیپلز پارٹی کو. دیکھیے وہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر چند دنوں کا شوق ہے تو ہمیں پورا کرنے دیں. آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس قسم کی پریس کانفرنسز کیوں کروا رہے ہیں؟ وہ بیان بازی اور جملے بازی کیوں کروا رہے ہیں؟ پھر تو ان کو جی شاہ صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟
नाज़रीन, राब्तो मुनक़िद थी वियो आहे। शाह महमूद कुरैशी साहब मूंसां लाइन ते मौजूदु हुआ ऐं मां ॿुधो उन्हनि चयो आहे त कुझु हंधनि ते असांखे रुकावटूं फेस करणियूं पयूं आहिनि, पर असीं पुरअमन आहियूं। पंहिंजे कारकुननि खे असीं चयो आहे त असीं पुरअमन आहियूं। गॾो गॾु हू इहा ॻाल्हि बि कनि पिया त असांखे असर नज़र अचणु शुरू थी विया आहिनि ऐं उहो वक़्तु परे न आहे। जॾहिं शऊर बि तब्दील थियो आहे त असांखे जेके रिज़ल्ट असां चाहियूं था उहे असांखे इलेक्शन में ज़रूरु नज़र ईंदा। सिंध जे हवाले सां हू इहा दावा कनि पिया। गॾो गॾु इहा ॻाल्हि बि कनि पिया त जेका ऑपोज़िशन जी समूरी मुहिम हुई उहा कल्ह ठुस थी चुकी आहे, ख़तमु थी चुकी आहे। जॾहिं चौधरी भाइरनि वज़ीर आज़म खे इहो यकीन ॾियारियो आहे त का बि मुश्किल हुजे, का बि सूरत हाल हुजे, असीं अव्हां सां गॾु बीठल आहियूं। ॿिया बि इतिहादी असां सां गॾु आहिनि ऐं जिन MNAs जी ॻाल्हि हू कनि पिया ऑपोज़िशन वारा, उहे पिणु असां सां गॾु आहिनि। छाकाणि त कॾहिं बि हुकूमती जेके असांजा मेंबर्स आहिनि, भले उहे नाराज़ छो न हुजनि, पर उहे असांजो साथ न छॾींदा। शाह महमूद कुरैशी साहब इहा बि ॻाल्हि कई आहे त वर्स्ट सिनेरियो में जेकॾहिं ऑपोज़िशन अहिड़ी का रिथ खणी बि अचे थी ऐं हुकूमत ॾुखी सूरत हाल में फासे थी, उन सूरत में बि असीं मुक़ाबिलो कंदासीं, पर असां असेंबलियूं न टोड़ींदासीं। गॾो गॾु नाज़रीन खां इहो बि असीं सवाल कयोसीं त छाकाणि हिन वक़्तु आलमी सूरत हाल आहे, आलमी सतह ते असीं ॾिसूं था त खोड़ तब्दीलियूं अचनि पियूं रशियन ऐं यूक्रेन वारे मामले खे वठी करे, त उन वारे सम्झो चवणु आहे त दौरु तब्दील थी चुको आहे, डिजिटल दौरु आहे ऐं हू पंहिंजूं ज़िमेदारियूं परे वेही करे बि डिजिटली भरपूर नमूने सां निभाइनि पिया। नाज़रीन, मुख़्तसिर ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं था प्रोग्राम में ॿियनि इशूज़ ते बि ॻाल्हाईंदासीं।